الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محضر میں اور آپ کی خدمت میں موجود ہوتے وقت اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اپنی آوازیں نیچے رکھ دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اور دماغوں کو اور سینوں کو اللہ نے خالص کر دیا ہے تقوی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے مغفرت کی۔ مغفرت، کوتاہیاں ہوئی، ناکامیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، جان بوجھ کر یا بغیر ارادے کے جتنے کچھ کیے، لیکن جب وہ تمام چیز چھوڑ دی اور ان عادتوں کو اپنایا تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص فرما دی اور ان کی مغفرت بھی فرما دی۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے مقدر فرما دی ایک بہت بڑا اجر و ثواب، معمولی بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ مغفرت فرما دی اور چھوڑ دی جاؤ، نہیں، جاؤ نہیں، پھر آؤ اللہ کے پاس، آؤ اور سمیٹ لو، اتنے سمیٹ لو سمیٹ نہ سکو، بس ان نعمتوں میں رہا کرو۔ وہ اتنے کچھ نہیں ہے کہ انہیں کسی چیز میں ڈال کے لے جاؤ۔ اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ اچھا، کچھ لوگ تھے جو آتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدی کے پیچھے سے شور مچاتے، یا محمد یا محمد۔ بنی تمیم ایک قبیلہ، اس کے لوگ بدوی دیہاتی ٹائپ کے لوگ تھے، اور کچھ مزاج کے بھی ان کی طبیعت بھی اللہ پاک نے ایسی بنا لی تھی کہ کچھ سخت انداز میں درست قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت، مہربان، شفقت، مگر یہ آ کر شور مچاتے تھے، محمد ادھر آ جا، محمد ادھر آ جا، یا محمد، اسی طرح۔ تو فرمایا کہ یہ حضرات جو آ کر کے ان دولت قدوم کے پیچھے، نعمت قدوم کے پیچھے اتنے بلند آواز سے جو بات کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جو جن کو اس حوالے پر شعور نہیں ہے، بے عقل قسم کے لوگ ہیں، عقل کے حوالے پر کمزور لوگ ہیں۔ اچھا، صرف وہ نہیں تھے، اور بھی تھے۔ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العزت کا حکم آیا، پھر وہ قانون بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو جو حضرات نعمت قدوں کے پیچھے، آپ کی دولت قدے کے پیچھے
آواز دینے کی بجائے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کر لیتے، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے کھڑا ہونا بھی تو ماشاءاللہ اللہ کی بندگی میں شامل ہے، آپ کے لیے ثواب کا میٹر تو چالو ہے، پھر گھبرانا کس بات کی؟ یہی عظمت کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھی ہو؟ ابھی لشکر اگر جائے کہیں کفار سے لڑنے کے لیے تو تم بھی ساتھ جاؤ گے، دل و جان سے ساتھ جاؤ گے، کسی کام کے لیے بھیجے دل و جان سے جاؤ گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر کسی حاکم یا علاقے کے ذمہ دار کے پاس بھیج دے تو خوشی سے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ جاؤ گے اور سربلند جاؤ گے اور سربلند آؤ گے، انتظار کرو تھوڑے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ کام کریں، لیکن کوئی بات نہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بہت مہربان، بہت بخشنے والا، تصور سے بھی زیادہ معاف کرنے والا اور بے اندازہ مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانیوں کا کوئی حد نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی غفوری شان اور صفت میں بھی کوئی حد اور اندازہ نہیں ہے، سب کو اللہ رب العزت اپنے غفوری اور رحیمی کی لطف سے نوازیں گے۔ آداب کی رعایت کریں، جو کچھ ہوا اللہ غفور الرحیم ہے، آئندہ نہ کریں گے آپ، جب آئندہ نہ کریں گے تو بات ہی ختم۔ تو آداب ہیں اب بھی بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ان آداب اور عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، عمر کے حوالے پر، علم کے حوالے پر، تقوی کے حوالے پر اگر دیکھا جائے تو یہ شرائط قابل احترام ہیں، قابل عمل ہیں، اور قانون ہے امت کو سنبھالنے میں اور امت میں محبت اور عزت اور وقار پیدا کرنے میں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی میزان حسنات میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔